خدا کی قسم آج جمعرات والے دن جس بندے نے بھی یہ خاص دولت کا وظیفہ پڑھ لیا، یہ دولت کا وہ عمل ہے کہ جو آپ کی تمام پریشانیاں ختم کرتا ہے۔ یہ دولت کی تسبیح آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسانیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے آج یا غفارو کا یہ خاص وظیفہ جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ جمعرات والا دن سب سے خاص دن ہوتا ہے۔ اس کو دین اسلام میں بڑی فضیلت، بڑی پذیرائی حاصل ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے خاص طور پر یا غفارو کا یہ عمل ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ہر گھر میں چاول موجود ہوتے ہی ہیں، بے شک ٹوٹا چاول ہو لیکن چاول ضرور لیں۔ چاول کے دانوں پر یا غفارو کا یہ عمل پڑھ لیں، اس کے بعد میری بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو رکھ دینا، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھنا۔ اللہ والوں، یہ ماہ شوال کی دوسری جمعرات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ماہ شوال کا مہینہ انعامات حاصل کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ ماہ رمضان کے فوراً بعد آتا ہے اور ماہ شوال کے مہینے کو عید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج یا غفارو کا یہ عمل پڑھ کر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ کوئی عام جمعرات نہیں، یہ ماہ شوال کی دوسری جمعرات ہے۔ جب بھی ماہ شوال کے مہینے میں دوسری جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کی دوسری جمعرات کو، ماہ شوال کی 13 تاریخ دوسری جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربتیں، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو پھر ماہ شوال کی دوسری جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ صرف ایک بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی بھی جو ویڈیو دیکھ رہا ہے، مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کیونکہ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ آسانی سے ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ نبی پاک ایسوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو مقروض ہوتے تھے، جن پر کوئی قرضہ ہوتا تھا آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یعنی رحمت للعالمین جو کہ مختار کل ہیں، مقام محمود پر فائز ہیں، اللہ رب العالمین کے بعد سب سے افضل اگر کوئی اس پوری کائنات میں ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر قرضہ ہے تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور پھر صحابہ جو وہاں پر موجود ہوتے تھے ان میں سے کسی کی ذمہ داری لگاتے تھے کہ تم اس کا قرضہ اتار دو۔ یعنی اگر کوئی فوت ہوتا تھا اور وہ مقروض ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ کوئی اس کا قرضہ اپنے ذمے لے تو میں جنازہ پڑھوں گا، ورنہ نہیں پڑھوں گا۔ اور صحابہ کرام جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہتے تھے تو آپ ان کے جو قرضہ تھا وہ اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے۔ اللہ والوں، ہرگز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مقروض ہیں اور قرضوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں نبی پاک کی زیارت بھی نصیب ہو اور نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہو، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح کو پڑھیں اور رب سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین غیب سے بندوبست فرما دے گا، قرضوں کی معافی بھی ہو جائے گی اور قرض ادا بھی ہو جائیں گے۔ اگر میری وہ بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے جو کہ جوان ہو رہی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو معیار کا نہیں آتا، دیکھ کر چلا جاتا ہے، تو وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، فلاں گھر میں ہو جائے، فلاں خاندان میں ہو جائے، فلاں رشتہ داروں میں ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اس تسبیح، اس عمل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز رشتوں کے بہت ہی بہترین، یقین کریں، اسباب پیدا ہو جائیں گے، وہ بھی غیبی اسباب، غیب سے اسباب بن جائیں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے۔ تو اللہ والوں،
آپ خود پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میرے بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے تو وہ لوگ بھی اس تثبیت عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس اللہ والوں اس عمل کو پڑھنا ضرور ہے۔ آج ماہ شوال کی 13 تاریخ ہے، دوسری جمعرات ہے، کامیابیوں والا دن ہے، کامیابیوں والا وقت ہے، تو لہٰذا اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے بے شمار کی آسانیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ بس اللہ والوں اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لیں اور پھر دیکھیں کامیابیاں کس طرح سے آپ کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ والوں اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج ترقی اور کامیابی کے پڑھ لیے، یعنی کہ ہر معاملات کے لیے اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ماہ شوال کی 13 تاریخ کو پڑھنا ہے۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دبئی، ملائیشیا، سعودی عرب، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 13 تاریخ آ جائے اور دوسری جمعرات آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کو نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی، کوئی کہتے ہیں صبح پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 13 تاریخ اور دوسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول ایک مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجئے گا،
کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو, کنکر نہ ہو. اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے. ٹوٹا چاول ہو, کوئی حرج والی بات نہیں ہے, بس صاف ستھرا ہو, اس کو دھیان میں رکھیے گا. اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں, سامنے رکھیں, ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں, کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے. یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی, جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے, بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے. اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے, اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش. تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں, یا پھر گنے نہیں, صرف استغفار پڑھتے رہیں. اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے, اور رب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں. اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا, کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے, رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے. اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. بس آج ماہ شوال کی 13 تاریخ اور دوسری جمعرات کو رب سے مانگے. کوئی بھی مقصد ہے, کوئی بھی حاجت ہے, کوئی بھی مراد ہے, بس رب سے مانگے, کھل ڈل کے مانگے. آج یہ مت سوچے میں 1-2 لاکھ مانگ لوں, آج کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو ملیں گے. کوئی مقصد ہے, بے اولاد ہیں, صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں, یا پھر رشتوں کے لیے پریشان ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں, بے روزگار ہیں, تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں, بیمار ہیں, کچھ بھی ہے. اگر بیمار ہے تو پانی کا گلاس لے کر ضرور بیٹھیے گا, اور کوشش کریے گا اگر رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں تو صدقے کے لیے لازمی چاول چینی یہ ضرور آپ لوگوں نے رکھنی ہے. انشاءاللہ العزیز میرا اللہ رب العالمین آپ پر رحمت نازل و نزول فرمائے گا. اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں, کٹوری میں رکھ لیں, اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف, یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو, ایک بار چیک کر لیں, کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں, آپ کی اپنی مرضی ہے. دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا. بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا. اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے. اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں. صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ والوں جو لوگ قرض دار ہیں, جو قرضوں میں مبتلا ہیں, قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں. صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا, یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا, یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے. پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے,
وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 1 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں 1 مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی، چاول، کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، 1 مٹھی یا 1 کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص
اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ یا غفارو، یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا غفارو، یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں۔ دیکھیں، دعا اچھے انداز میں کریے گا کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے۔ اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستوں، دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والوں، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے۔ جلدی جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لیں۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا، یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، چاول کو آپ چاہے تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والوں، اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں، صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے۔ اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے، چاول بنا کر اس تک پہنچا دیں تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔